سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ درود لا محدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ زانمن آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ ایک ملک کو جانتے ہیں آپ جس کا نام قطر ہے، اور آپ یہ تو جانتے ہوں گے کہ وہ مسلم ملک ہے، مگر یہ بات آپ کے لیے نہیں ہوگی کہ اس مسلم ملک میں جب غیر مسلم آئے تو ان کو بھی انداز محرمانہ ہی سکھایا، سنایا اور دکھایا گیا۔ یعنی وہ جو اسلامک اشعار یا پھر شاعر ہیں، ہماری پہچان ہیں، ان کو اس انداز سے پیش کیا گیا، صاف، سنجیدہ اور براہ راست یہ کہہ دیا گیا کہ ہم جو پورا سال اور زندگی بھر کے مسلمان ہیں، وہ چند دنوں کے لیے غیر مسلم تو نہیں ہو سکتے۔ ہم آپ کی روش، آپ کی روایتیں، آپ کی رسومات اختیار تو نہیں کر سکتے۔ ہم کھیلیں گے، مگر کھیل، میدان اور ریت و رواج ہمارا ہوگا۔ ہم میدان میں اتریں گے، مگر اذانوں کے وقت واپس چلے جائیں گے اللہ کے آگے سر بسجدہ ہونے کے لیے۔ تم مہمان بن کے آؤ گے، ہم تمہیں ہر شے دیں گے ضرورت کی، مگر خواہشیں اگر خدا کے حکم سے تصادم ہوں گی، ہم انکار کریں گے۔ تم شراب مانگو گے، ہم شراب پہ پابندی کر دیں گے۔ تم مانگو گے کہ اگر فحاشی کا کوئی میلہ یا رقص کی کوئی ایسی محفل سجے کہ جس سے زنا یا دیگر گناہان کبیرہ گناہان توقع کی جا سکے، ہم منع کر دیں گے۔ اور اگر تم اس کے علاوہ آتش بازی اور ان تمام چیزوں کی طرف جانا چاہو گے جس کی اجازت ہمارا دین دیتا ہے، جس حد تک دیتا ہے، ہم اس حد تک برداشت کریں گے۔ مگر اگر تم نے یہ کہا کھیل بھی ہمارا ہوگا، کھیلیں گے بھی ہم، رسومات بھی ہوں گی، رواج بھی ہوں گی، تو ہم آپ سے کہیں گے مت آنا۔ یہ جرت، یہ استقامت، یہ بہادری دکھائی قطر کے ملک نے، اور الف لام میم خراج تحسین پیش کر رہے ہیں ریگارڈلیس کس مذہب، کس مذہب، کس فرقے، کس طبقے کی بات ہو رہی ہے، اسلام کی بات ہو رہی ہے، خدا کی بات ہو رہی ہے۔ لہٰذا آج اس پروگرام میں ہم اس حوالے سے بات کریں گے۔ ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات جو میں نہ جانتا ہوں، میرے مہمان جانتے ہوں، ہم اس پہ نقطہ بھی اٹھائیں گے، تنقید بھی کریں گے، مگر وہ بات جو آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس وقت قطر میں ورلڈ کپ فٹ بال ہو رہا ہے۔ قطر نے ایک ایسی ریت رواج قائم کی ہے، شاید یہ اسلامی دنیا میں کھیلے جانے والا پہلا ورلڈ کپ، عرب دنیا کا پہلا ورلڈ کپ، اور اس لحاظ سے پہلا ورلڈ کپ کہ جس کی بڑی مخالفت ہوئی۔ لوگوں نے کہا کہ یہاں نہیں آئیں گے، مگر انہوں نے بلایا، کھلایا، اہتمام کیا، اور پھر وہ اہتمام، وہ انداز، وہ روایات بھی اسلامی تھی، غیر اسلامی نہیں تھی۔ میں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں بہت ہی قابل، بہت ہی معروف، اور سب سے بڑھ کے کہ معاشرے اور حالات کے اوپر انتہائی سنجیدہ تبصرہ کرنے والے، دین اور حکمت کی باتیں بیان کرنے والے مہمان تشریف فرمائے۔ مفتی عبدالقادر کو خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ، آپ کیسے ہیں؟ میں ساتھ ہی خوش آمدید کہوں گا اپنے دوسرے مہمان کو۔ آپ بھی دینیات سے تعلق رکھتے ہیں، کھیل کو بھی اتنا ہی سمجھتے ہیں جتنا دین میں حکم اور اجازت ہے، اور آج کھیل اور پھر روایات کے حوالے سے ان سے بات کریں گے۔ مفتی وسیم بندگی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی عبدالقادر صاحب، یہ جو کھیل ہو رہا ہے قطر میں، سب سے پہلے تو یہ واضح ہو جائے میرے مہمانوں کو اور میرے دیکھنے والوں کو کہ فٹ بال اور اسلام دوستی رکھتے ہیں آپس میں، اور اگر کھیلے جائیں تو کس انداز سے کھیلے جائیں؟ کوئی مثال قطر نے قائم کر دی ہے یا نہیں، کچھ کمی رہ گئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اسلام کے اندر تو ان کھیلوں کی گنجائش ہے کہ جس میں جسمانی ورزش ہوتی ہے، کہ جس کے اندر انسان کا جسم فٹ رہے، ان کھیلوں کی اسلام کے اندر گنجائش ہے، مگر چند قیود و شرائط کے ساتھ کہ اس میں انسان کے نمازوں کے اوقات میں نمازوں کی حفاظت بھی رہے، اور اس کے علاوہ اس کھیل کے اندر کوئی ایسی چیزیں شامل نہ ہو کہ جس کے اندر جو ہے وہ کھیل کسی حرام کام کی طرف انسان کو لے جائے۔ اس وقت یہ جو آپ نے قطر کی بات کی، ایسا لگ رہا ہے کہ قطر شاید اس ایونٹ کے لیے کئی سالوں سے اور شدت کے ساتھ وہ منتظر تھا، اور جو میں نے معلومات ہے، کیونکہ میرے بھی کچھ متعلقین وہاں رہتے ہیں، میری معلومات کے مطابق قطر نے جو پیسہ لگایا، شاید یہ پیسہ اس کو ریٹرن نہ ملے۔ قطر نے جتنا اس پر پیسہ بہایا، $220 بلین کی بات آ رہی ہے۔ اس سے پہلے جو رشیا کے اندر ہوا اس میں $18 بلین خالی لگے۔ یعنی قطر نے یہ جو پیسہ لگایا، کہا جا رہا ہے کہ اب تک کا سب سے مہنگا ترین یونٹ ہے،
اور اس کے اندر اس ایونٹ کے اندر انہوں نے جو چیزیں رکھی، مثال کے طور پر جب باہر سے وہ لوگ آئیں گے، ایئرپورٹ کے اندر ہی ہمارے ساتھی نے بتایا انہوں نے مسجدیں بنائی اور وہ شیشے کی بنائی تاکہ یہ غیر ملکی لوگ آئیں تو شیشے کی مسجد کے اندر جب مسلمان عبادت کر رہے ہوں تو یہ اسے دیکھیں کہ مسلمانوں کی عبادت کیا ہوتی ہے۔ روڈوں پر اور جگہ جگہ پر قرآنی آیات اور احادیث کو مختلف لینگویج کے اس ٹرانسلیشن کے ساتھ انہوں نے آویزہ کیا کہ تاکہ پتہ چلے کہ مسلمانوں کی اور ہماری کلچر اور ثقافت کیا ہے۔ پھر اس کے اندر انہوں نے اس بات کا بڑا خیال کیا کہ جہاں انہوں نے چند چیزوں کو منع کیا کہ ہمارے یہاں جو ہے وہ شراب پر پابندی ہے، ہمارے یہاں بے لباسی، کم لباسی، ان چیزوں کو برداشت نہیں کیا جائے گا، اور ان کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم 28 دن کے لیے اپنے کلچر اور اسلام کو نہیں چھوڑ سکتے۔ کتنی بڑی بات ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا جھک سکتی ہے، کوئی جھکانے والا ہو، دنیا مان سکتی ہے، کوئی منوانے والا ہو، دنیا سن سکتی ہے، کوئی سنانے والا ہو، طریقہ کار ہر چیز کا موجود ہے، کوئی طریقہ کار بتانے والا ہو، دکھانے والا ہو۔ انہوں نے وہ طریقہ کار بتا دیا اور یہ دکھا دیا کہ ہم کھیل کے لیے اپنے دین اسلام کو قربان نہیں کر سکتے۔ کھیل ایک طرف، لیکن ہمارا دین، ہمارا اسلام وہ ایک طرف ہوگا کہ جہاں نماز کا وقت آئے گا وہیں پر اذان ہوگی، اور یعنی انہوں نے پورے ملک کے ان مؤذنین کو بلایا کہ جو خوش الحان تھے، جن کی خوبصورت آوازیں تھیں، اور ان مؤذنین کو سلیکٹ کیا گیا۔ پھر اس کے بعد کچھ ایسے لوگوں کو دنیا سے بلایا گیا کہ جو اسپیک پاور رکھتے ہیں، آپ نے سنا ڈاکٹر ذاکر نائک کو انہوں نے بلایا، اور بھی بڑے بڑے نام ہیں، بوسنیا کے کچھ ایسے نام ہیں کہ ان کو بلایا گیا، اور بہت سارے داعیوں کو بلایا کہ وہ اسلام کی دعوت کریں۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے اندر واقعی ایک حمیت انہوں نے اپنی دکھائی، غیرت دکھائی، اور میں اپنی طرف سے اور آپ سب کی طرف سے اور پورے پاکستان ہی ان کو اسلامی اس وقت خراج تحسین پیش کر رہا ہے۔ کئی علماء کے حلقوں میں جب بات ہوتی ہے تو سب جو ہے وہ حیران ہے اور سب اچھے الفاظ سے ان کو یاد کر رہے ہیں۔ ٹھیک فرما رہے ہیں آپ، کھیل ہی کھیل میں ایک بڑا کام یہ ہو گیا، اور جس طرح مفتی صاحب نے اس پہ اشارہ دیا کہ دعوت کا اہتمام ہو گیا۔ بات تو کھیل کی ہوئی تھی، کارڈ تو کھیل کا ملا تھا، ٹکٹ تو میدان میں جانے کا ملا تھا، مگر وہ میدان سے مسجدوں تک لے کے جا رہے ہیں، اور پھر مسجدوں کے بعد اہتمام ہو رہا ہے میدانوں میں دعوت کا، تبلیغ کا۔ تو مفتی صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا، اب یہ کھیل جو کھیل نہیں رہا ہے، آپ اس کو کیسا دیکھتے ہیں؟ کہیں گے کہ بچے نہ کھیلیں، کہیں گے کہ گراؤنڈ میں نہ جائیں، کہیں گے کہ ہماری بچیاں کھیل سے دور رہیں، ٹی وی سے دور رہیں، یا پھر یہ والا پہلو زیادہ اچھا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ اسلامی جو تعلیمات ہیں کھیل کے حوالے سے، اسلام کا نقطہ نظر ہمیں سمجھ لینا چاہیے۔ دیکھیے، دین اسلام با مقصد جو کھیل ہوتے ہیں اس کی باقاعدہ حوصلہ افزائی کرتا ہے، اور وہ کھیل جو ذہنی جسمانی فوائد پر مشتمل ہوں، نہ صرف اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے بلکہ بہت سارے ایسے کھیلوں کا تذکرہ اسلامی جو ہے روایات کے اندر ملتا ہے جس پر باقاعدہ بشارتیں بھی سنائی گئی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چونکہ جب بھی ہماری کوئی بات ہوتی ہے ہم بحیثیت مسلمان سب سے پہلے اپنا تعلق جوڑتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ ہم دیکھتے ہیں وہاں سے ہمیں کیا اشارہ ملتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک بار حضور علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے، قبیلہ اسلم کے کچھ لوگ آپس میں کھیل رہے تھے، اور وہ تیر اندازی کا کھیل کھیل رہے تھے، نشانہ بازی جسے ہم کہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے دیکھا تو ان کی تحسین فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ کھیلو اولاد اسماعیل، اس کھیل کو اچھے انداز سے کھیلو، کیونکہ تمہارے جد اعلیٰ یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ماہر تیر انداز تھے۔ اور اس کے بعد حضور علیہ السلام نے مزید انہیں شوق اور جذبہ دلانے کے لیے آپ ایک ٹیم کا حصہ بن گئے۔ جب آپ ایک ٹیم کا خود حصہ بن گئے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے جس کا مفہوم ہے یہ، تو جو دوسری ٹیم تھی وہ محبت رسول میں کہنے لگی کہ اب ہم مقابلہ نہیں کریں گے۔ اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا کہ کیوں مقابلہ نہیں کرو گے؟ کہا جس طرف آپ کھڑے ہو گئے ہم آپ کے مقابلے میں کھڑے نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کھیلوں کی طرف، جیسے گھڑ سواری کا کھیل اس زمانے میں ہوتا تھا، اس سے ورزش بھی ہوتی تھی، جہاد کی تیاری بھی ہوتی تھی، جسمانی طاقت بھی یعنی فراہم ہوتی تھی، تو اس طرح کے جتنے بھی کھیل تھے اس کی تحسین فرمائی اور بشارتیں بھی دی۔ ایک بار پیارے آقا علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا، کہا کہ جو شخص تیر بناتا ہے، ایک تیر کی وجہ سے 3 لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ فرمایا کہ تیر بنانے والا جس نے اچھی نیت سے بنایا، اس تیر کو چلانے والا اللہ کی راہ میں،
اور اس تیر کو چلانے میں معاونت کرنے والا، فرمایا ایک تیر کی وجہ سے 3 افراد جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے وہ تمام کھیل جو شرعی حدود کے اندر ہوں، جس میں شریعت کی خلاف ورزی نہ ہو، ان کے کھیلنے پر کوئی پابندی نہیں ہے، انہیں کھیلا جائے۔ البتہ کچھ شرائط ضرور عائد کرتا ہے دین اسلام، بے مقصد کھیل نہ کھیلیں۔ جس طرح ایک بار حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک شخص کبوتر کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اب یہ بے مقصد کھیل ہے، نہ اس میں ذہنی نہ جسمانی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان ایک شیطانہ کے پیچھے بھاگ رہا ہے، یعنی کبوتری کے پیچھے بھاگ رہا تھا، منع فرما دیا کہ بیکار بے مقصد چیز ہے۔ البتہ دیکھیں جہاں پر تیر اندازی ہو رہی ہے، گھڑ سواری ہو رہی ہے، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ عید کے موقع پر مسجد نبوی کے صحن کے اندر کچھ حبشی افراد تھے جو برچھیوں کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کر رہے تھے، وہ بھی ایک ورزش بھی تھی، کھیل بھی تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا سخت مزاج ہیں، آپ نے دیکھا تو تھوڑا انہیں ڈانٹ ڈپٹ کی، پیارے آقا علیہ السلام نے منع فرمایا، کہا کہ نہیں انہیں کھیلنے دیں، اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ آج عید کا دن ہے، چونکہ وہ ایک عید کا دن تھا، خوشی کا لمحہ تھا، تو حضور علیہ السلام نے اس کی تحسین فرمائی۔ ایسے تمام کھیل، کچھ حدود ہیں وہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں۔ حدود میں آپ سے جاننا چاہوں گا، ظاہر ایک لمبا اور کافی کشادہ پہلو ہے، وسعت اس میں ہے، ایک مختصر سا وقفہ لے لوں گا، مفتی صاحب کے پاس آؤں گا اور وہ اصول اور وہ قواعد اور حدود جاننے کی کوشش کروں گا جو انتہائی ضروری ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ان پہ ہم اگر عمل پیرا ہو جائیں تو ہمیں فائدہ بھی مل جائے۔ الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے۔ تینوں حضرات، کھیلیے کھیل میں قطر نے اسلام کی تعلیمات کو عام کیا، آج یہی ہمارا موضوع ہے۔ اور ایک دلچسپ بات آپ کو اور بتاؤں، ایک ٹکٹ ملتا ہے، ایک کارڈ ملتا ہے جب آپ فٹ بال ورلڈ کپ کو دیکھنے کے لیے کسی ملک میں جاتے ہیں۔ قطر نے وہ کارڈ تو جاری کیا مگر اس کا نام رکھا حیا کارڈ، عجیب بات تھی۔ اور پھر وہ حیا کارڈ اپنے ساتھ کیا کیا فوائد لے کر آیا۔ جب آپ وہ حیا کارڈ لیتے ہیں تو آپ کو کہاں کہاں انٹری ملتی ہے، کسی بار میں یا پھر کیسینو میں یا پھر کہیں اور نہ، وہ حیا کارڈ آپ لے جائیں اور میچ اسکپ کر کے اگر آپ عمرے پہ جانا جائیں تو عمرے کی آپ کو مفت انٹری ملتی ہے اس حیا کارڈ کے اوپر۔ یعنی بہت سے لوگ یہ لکھ رہے ہیں کہ ہم قطر حیا کارڈ لے کے عمرے پہ روانہ ہو گئے۔ یہ فیسلٹی صرف کھلاڑیوں کو نہیں، تماشائیوں کو بھی حاصل تھی۔ دراصل اسلام آپ کو کھلاڑی بنانا چاہتا ہے، میدان کا مرد مجاہد۔ اسی موضوع پہ آج بات ہو رہی ہے اور مفتی وسیم بندگی گفتگو فرما رہے ہیں، کچھ اصول، کچھ قواعد، کچھ حدود بیان فرما رہے ہیں، وہ ہیں تو کھیل قابل قبول ہے ورنہ نہیں ہے۔ جی ہاں بالکل، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دین اسلام یہ کہتا ہے کہ مثال کے طور پر جب آپ کھیل کھیل رہے ہیں تو آپ کا لباس ایسا نہیں ہونا چاہیے جو کہ ایک سطر شرعی کی حدود کراس کر رہا ہو۔ دوسری بات یہ کہ اس کھیل کے اندر جوا، یعنی کوئی ایسا آپ انداز نہ اپنائیں کہ جس سے جوئے کا شائبہ ہو یا جوا ہی کھیل رہے ہوں۔ اسی طرح کھیل کے اندر یہ بھی شرط ہے کہ آپ کسی کھیل کو اتنا طویل نہ کھیلیں کہ جس سے آپ کے جتنی بھی ضروری کام ہیں، نمازوں کے اوقات ہیں، کسی دوسرے کے حقوق ہیں، وہ سارے ضائع ہو جائیں۔ اسی طرح دین اسلام کہتا ہے ایسا کھیل بھی نہ کھیلیں کہ جس سے آپ کی جان کو نقصان پہنچتا ہو۔ یعنی وہ حدود اور قیود ان کا لحاظ رکھ کر اگر کوئی کھیل کھیلا جاتا ہے تو بالکل اسلام جو ہے اس کو اپریشیٹ کرتا ہے۔ یہاں پر میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ قطر نے جو ابھی تاریخ رقم کی ہے وہ واقعی قابل ستائش ہے، اگرچہ اس میں کچھ ہو سکتا ہے وہ سارے شرعی پیمانے پورے نہ ہوں، لیکن قطر نے کم از کم یہ دکھا دیا ہے کہ اگر آپ اپنی روایات برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو آپ رکھ سکتے ہیں، کیونکہ جو قومیں اپنی شناخت، اپنی تہذیب، اپنی ثقافت اور اپنی پہچان اور علامات سے پیچھے ہٹ جاتی ہیں اور دوسروں ہی کو فالو کرتی ہیں، وہ ذہنی اور فکری طور پر غلامی میں چلی جاتی ہیں۔ جو قومیں ذہنی اور فکری طور پر غلامی میں جاتی ہیں وہ کبھی بھی بام عروج حاصل نہیں کر سکتی۔ اسی لیے دین اسلام یہ کہتا ہے، بلکہ دین اسلام تو خود اپنا نظام لے کر آیا نا، قطر نے یہ دکھایا۔ دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، یہ تو غالب ہونے کے لیے آیا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور دین اسلام کہتا ہے اپنا رنگ چھوڑو۔ جس طرح دیگر تہذیبیں ہیں، وہ قطر کے ایک شہری کا ٹویٹ میں نے دیکھا، مجھے بہت اچھا لگا اس کا یہ انداز کہ اس نے کہا کہ یورپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جس طرح تمہاری تہذیبیں ہیں اس طرح ہماری بھی تہذیب ہے۔ یعنی یہ غیر منصفانہ، غیر عادلانہ آپ کا فیصلہ ہوگا کہ آپ دوسروں کی تہذیب اور روایات کا احترام نہ کریں۔ تو قطر نے یہ بات دکھائی، اور دین اسلام بھی یہ کہتا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ،
اسلام تو آیا ہی اپنا رنگ جمانے کے ایسے لیے، ہی اور واقعی ٹھیک ہے، جتنے وسائل تھے اس سے بڑھ کر قطر نے محنت کی ہے، اس دین اسلام کو بھی دوسروں تک پہنچانے کے لیے، اس کی پہچان کرانے کے لیے انتظامات کیے اور ہیں۔ ایک اچھا انداز بھی ہے، یعنی دین کی تبلیغ کا یہ پہلو کہ جو لوگ کھیل سے وابستگی رکھتے ہیں ان کو کھیل کھیل میں دین کی باتیں بھی سمجھاتی ہیں، ضروری باتیں بھی ہوں گے۔ مفتی صاحب نے چند شرائط بتائی ہیں، حدود بتائی ہیں۔ مفتی صاحب اب باقی تمام چیزیں ٹھیک ہیں، اذان ہوتی ہے، گیم رک جاتا ہے، جو ہوتا نہیں ہے آج تک سوکر کی ہسٹری میں، فٹ بال کی ہسٹری میں، مگر بہت سے لوگ یہ پوچھیں گے کہ وہ جو لباس کی یعنی شرائط ہیں وہ فٹ بال کے لباس کے اوپر اترتی ہیں، دین کو اس میں کوئی قباحت تو محسوس نہیں ہوتی؟ دیکھیں ویس بھائی، مسئلہ یہ ہے کہ اسلام کہتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، لوگوں کو حکمت کے ساتھ دین کی طرف بلاؤ۔ اور حکمت کے ساتھ جب آدمی دعوت کا کام کرتا ہے تو شروع کے اندر وہ بہت ساری سختیاں نہیں کر سکتا۔ مثلاً ایک آدمی ہے اور وہ حکمت کے ساتھ آپ اس کو قریب لانا چاہ رہے ہیں، وہ کہتا ہے کہ میں اس گناہ کے اندر مبتلا ہوں، آپ اسے کہتے ہیں بس نماز پڑھو، یہ نماز آپ کو انشاءاللہ برائی سے روکے گی، آپ وہ گناہ کر رہے ہو تو کرنے دو۔ جیسے ایک روایت میں ایک شخص کے بارے، ایک نوجوان کے بارے میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگا کہ میں بہت سارے گناہ کرتا ہوں، جس کے اندر ایک گناہ ہے کہ میں شراب نہیں چھوڑ سکتا، جس کے اندر ایک گناہ ہے میں زنا جو ہے وہ کرتا ہوں۔ آپ نے ان سے ایک ہی بات فرمائی کہ جھوٹ کبھی مت بولنا، جب بھی آپ کو کوئی گناہ کا خیال آئے بس جھوٹ مت بولنا، باقی جو گناہ کرتے ہو اس سے کوئی سروکار نہیں۔ اب اس نوجوان چلا گیا، اب شراب پینے کی بات آئی، اس کا خیال آیا تو اس کے ذہن میں وہی بات آئی کہ مجھ سے اگر پوچھا گیا تو میں تو جھوٹ نہیں بولوں گا، تو اس وقت اس کو حیا آئی۔ زنا کی بات آئی، اس وقت بھی یہ بات یاد آئی، اس وقت اس کو حیا آئی۔ تو ایک جھوٹ نے اس کے تمام گناہ اس سے چھڑوا دیے۔ تو اسلام کہتا ہے حکمت کے ساتھ آپ لوگوں کو اپنے قریب لے آؤ، حکمت کے ساتھ۔ اب جیسے اس سے پہلے بہت سارے ایونٹ ہوئے ہوں گے، اس کے اندر وہ اپنے شرٹ اتار دیا کرتے تھے، یہاں پہ پابندی ہے۔ اب اس کے مقابلے میں یعنی کہ بالکل بے لباسی نہیں ہے، اس کے مقابلے میں یہاں پابندی انہوں نے لگا دی۔ تو ایسا لگ رہا تھا کہ آج میں ایک آرٹیکل ایک عرب کے ایک صحافی ہیں ان کا پڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ قطر کے جو امیر ہے شیخ تمیم ان کا نام ہے، اور کہنے لگے یہ بنو تمیم سے، بنو تمیم ایک قبیلہ ہے، اور اس کے بارے میں کہنے لگے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قبیلے کے بارے میں فرمایا تھا کہ دجال کے مقابلے میں جو سخت قوم ہوگی، جو اس کا مقابلہ کرے گی سختی کے ساتھ، وہ بنو تمیم ہوگی۔ اور پھر انہوں نے اس کو اس کے ساتھ جوڑا کہ دجال کے مقابلے میں جب یہ بنو تمیم آئیں گے تو آج کے تمیم نے بھی تمام عرب حکمرانوں کے لیے ایک مثال اور غیرت کا مظاہرہ کیا، اور اسی لیے ہم بھی دیکھتے ہیں کہ اس وقت عرب کے حکمرانوں میں سب سے غیرت مند شخص اگر کوئی ہے تو قطر کی یہ تمیم ہے، شیخ تمیم ہے، کہ انہوں نے کس طرح غیرت کا مظاہرہ کیا اور یہ تمام کی تمام پابندیاں ان پہ لگا دیں۔ انہوں نے ان چیزوں کا خیال نہیں کیا کہ اس سے جو ہے وہ میرے آمدنی کے اندر کمی آ سکتی ہے، یہ ہو سکتا ہے، ان تمام چیزوں سے ہٹ کر انہوں نے جو ہے دو ٹوک الفاظ میں جو ہے وہ یہ بات ان کو بتا دی کہ ہم اپنی کلچر ویلیو رکھتے ہیں، ہماری اپنی تہذیب ہے، اپنی ثقافت ہے، اور ہم اپنی تہذیب ثقافت کو نہیں چھوڑ سکتے۔ تو یہ بہت اچھی بات ہے ان کی اس حوالے سے۔ تو یہ حکمت جو ہے، اسلام حکمت سکھاتا ہے کہ حکمت سے لوگوں کو اپنی طرف بلاؤ۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ جس کو حکمت عطا ہو گئی تو اس کو خیر کثیر عطا ہو گیا۔ یہی حکمت میں سمجھتا ہوں آج ان لوگوں نے اس دنیا کو بتائی اور دکھائی، اور اس کی ابتدا جب ہوئی تو ایک ایسے معذور بچے سے اس کی ابتدا کرائی گئی کہ 3700 سے زائد چینلوں نے اسے جو ہے وہ آن ایئر کیا، اور پھر ایک قرآن کی آیت کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور پھر اس کے ساتھ یہ کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تو نسب و حسب کو نہیں دیکھتا، اللہ تو یہ دیکھتا ہے کہ تم میں جو سب سے زیادہ تقوی دار ہے، جو تقوی اختیار کرنے والا ہے، چاہے وہ رنگ کا کالا ہے، گورا ہے، اس کے اندر تقوی ہوگا تو اللہ کے ہاں وہ سب سے زیادہ قیمتی ہوگا، تقوی دار کی اللہ کے ہاں فضیلت ہے۔ اس طرح کی جو آغاز تھا اور اس طرح کی جو ابتدا تھی، یہ یقیناً جو ہے وہ اس دنیا کے لیے، اور خاص کر میں یہ بات دوبارہ ایڈ کروں گا کہ ہمارے ملک پاکستان کے لیے بھی یہ ایک مثال ہے۔ ہمارے یہاں پی ایس ایل ہوتا ہے، ہر سال ہوتا ہے، آپ دیکھیے ہمارے اس پی ایس ایل کی ابتدا ناچ گانے سے ہوتی ہے، وہاں اتنا بڑا ایونٹ ہو رہا ہے، اس کی ابتدا تلاوت قرآن مجید سے ہو رہی ہے، اور سب سے زیادہ حفاظ دنیا میں پاکستان تیار کر رہا ہے۔ 3 سال پہلے کے اعداد و شمار جو صرف وفاق المدارس العربیہ کے تھے کہ
64,000 حافظ تیار ہوئے ایک سال میں۔ میں مفتی صاحب ایک بات کہوں آپ کی، اور میں وفے بھی جاؤں گا آپ کی بات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے، یہ خاصہ پاکستان کا ہے کہ دنیا بھر سے پڑھنے کے لیے پاکستان آتے ہیں بچے اور مدارس میں داخلہ لیتے ہیں، مگر ایک اور خاصہ بھی پاکستان کا ہے، اس وقت ہمیں ناز ہے، فخر ہے کہ ملک کا آرمی چیف حافظ قرآن ہے۔ اور کل میری ملاقات ہوئی ہے، میں دو بدو آیتیں سن رہا تھا، وثوق کے ساتھ، خود اعتمادی کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ سنا رہے تھے، میں حیران ہو گیا۔ 4 آیتیں تو میں لکھتا رہا اور میں نے کہا یہ وہی ہے جو صبح و شام قرآن پڑھتا ہوگا۔ اس ملک کو آپ پہ ناز ہے۔ ایک وقفہ لے رہے ہیں، وقفے کے بعد لوٹ کر آئیں گے، الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے۔ الف لام میم میں خوش آمدید۔ بات یہاں پہ مہمانوں سے ہو رہی تھی اور حفاظ کا ذکر آیا، میں نے آرمی چیف کا ذکر کیا، ان کو خراج تحسین پیش کیا۔ میں نے ان سے کان میں ایک بات بھی کہی، میں نے کہا اب آپ حافظ قرآن ہیں۔ میں نے ان سے 4 باتیں کہی، میں نے کہا اللہ نے آپ کو اشرف بنایا تھا، اللہ کے رسول نے آپ کو سید سادات بنا دیا، اور قرآن نے آپ کو حافظ بنا دیا، اس ملک نے آپ کو آرمی چیف بنا دیا۔ ان چاروں چیزوں کی لاج آپ نے رکھنی ہے۔ اور پھر میں نے ان سے درخواست کی کہ ہو سکے تو اس حفظ کے تسلسل کو عام کریں، فوج میں، مدارس میں تو ہو ہی رہا ہے، کالج یونیورسٹیز میں بچوں کو حفظ کروائیں قرآن۔ تو انہوں نے کہنے لگے کہ میں نے مدینہ پاک میں بیٹھ کے حفظ کیا تھا، کوئی قابل ہو تو ہم شانیں کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ مفتی صاحب گفتگو فرما رہے تھے، یعنی حفاظ کا ایک نیٹ ورک پاکستان میں ہے اور ہم بالکل بدل جاتے ہیں۔ یہ ایک نیٹ ورک ہے، اس کے علاوہ بہت سارے ہیں، تنظیم المدارس ہے اور بہت سارے اور نیٹ ورک، اور بہت سارے تو ایسے ہیں کہ جہاں پہ یعنی گاؤں دیہاتوں میں حفظ ہو رہا ہے لیکن کوئی یعنی ان کے ساتھ کوئی اٹیچ نہیں ہے، الحاق نہیں ہے، لیکن ہے۔ اب ہمارے اندازے کے مطابق پچھلے سال جو وفاق المدارس کے اس پہ 80,000 طلباء تھے، اب اس سال اس سے زیادہ ہوں گے۔ تو کہنے کی بات یہ کہ اس ملک کے اندر سب سے زیادہ قرآن کے حافظ تیار ہو رہے ہیں، علماء اس ملک میں تیار ہو رہے ہیں، اس کے باوجود ہمارا آغاز کیسے ہوتا ہے؟ اور وہاں ایک اسٹیڈیم اگر تعمیر ہوتا تھا اور اس اسٹیڈیم کے اندر پہلے کن بچوں کو لایا جا رہا تھا؟ قرآن کے حافظین کو، اور کلاسیں لگائی جا رہی ہیں قرآن کے حافظین، پہلے اللہ کا نام بلند ہوگا۔ یہ پوری دنیا کے لیے ایک مثال ہے، یہ اسلامی ممالک کے لیے ایک مثال ہے کہ بھئی ہم کھیلوں کے لیے اپنے دین کو قربان نہیں کر سکتے۔ کھیل اپنی طرف، دین اپنی طرف، دین ایک جگہ ہوگا، کھیل اپنی طرف ہوگا۔ تو میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے یہ امید اور یہ خواہش کا اظہار بھی کروں گا کہ اس سال کا جب یہ PSL ہو تو اس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہو، جیسے کہ ہمارے باقی اداروں کے اندر جب کوئی پروگرام ہوتا ہے تو تلاوت کلام پاک سے، سرکاری جتنے بھی بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں برکت آتی ہے، برکت آتی ہے، سب سے بڑی بات۔ خیر سننے کے بعد ایک تو ہمارے اپنے جو بھی کام ہے، ذاتی اندرونی کام، اس میں برکت آ جاتی ہے، اور پھر ویسے ایک رسم ہی ہے، ریت ہی ہے۔ بہت سے لوگ تو ترجمہ ہی نہیں جانتے کیا پڑھا گیا، مگر پھر بھی اس کو سن لینے کا بھی ثواب ہے، پڑھ لیں، دیکھ لینے کا بھی۔ مفتی صاحب سے گفتگو ہو رہی ہے، مفتی صاحب اب دیکھیے یہاں پہ ایک پہلو ایسا ہے جو سنجیدہ ہے، اس پہ ہو سکتا ہے ہمیں اختلاف بھی ہو سکے۔ ویسے تو کئی سارے لوگ اسلام لے کر آئے اور پریچنگ ہو رہی ہے، برازیلی نے ایک پوری فیملی اسلام لے کر آئی ہے ماشاءاللہ۔ اب تبلیغ کے لیے انہوں نے ذاکر نائک صاحب کا انتخاب کیا ہے، اس پہ آپ کو کوئی اعتراض ہو سکتا ہے کہ ان کو کیوں رکھا اور ان کو کیوں نہیں رکھا؟ یعنی اس کی افادیت کیا ہے اور پھر اس کے نقصانات کیا ہیں؟ دیکھیے ہمارا مقصد فقط یہ ہے کہ جو غیر مسلم ہیں انہیں دین اسلام کے قریب لایا جائے۔ صحیح بات۔ بس جب وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے، انہیں ایمان کی روشنی مل جائے گی، پھر ان کے لیے راستے خود ہی کھل جائیں گے۔ پھر ہم اس کو دیوبندی بریلوی بنا لیں گے بعد میں؟ نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ مسالک کی تقسیم ہونی ہی نہیں چاہیے۔ غیر مسلموں کو آپ اسلام میں داخل کرتے ہیں، اگر آپ مسلک کی بنیاد اور فرق لگائیں گے تو وہ تو پہلے یہ دیکھیں گے کہ آپس میں ہی تقسیم ہے، تو یہ تو بات حکمت کے بھی خلاف ہے۔ اس پہلو سے بالکل بھی کسی مطلب چیز کو نہیں دیکھنا چاہیے، فقط یہ دیکھنا چاہیے، مل کر ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم دوسرے لوگوں کو دائرہ اسلام میں داخل کریں۔ اور جس طرح کی قطر نے ایک وہ رکھا بھی ہے، اور اس میں صرف ذاکر نائک صاحب نہیں ہیں، اور بھی بہت سارے دنیا کے مذہبی اسکالر وہاں بلوائے گئے ہیں، ٹھیک ہے، اور سبھی اس کے اندر اپنا حصہ شامل کر رہے ہیں۔ اور یہاں مجھے علامہ اقبال کے ایک وہ شعر یاد آ رہا ہے، جیسے ابھی یہاں پر بات ہوئی کہ ہم کیوں نہیں اپنی روایات کو برقرار رکھتے، تو علامہ اقبال کہتے ہیں نا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمیں دوسروں سے متاثر نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے لیے ایک اصول میں بتا دیتا ہوں کہ جب کھیتی نئی زمین سے نکلتی ہے کومپل کی صورت میں، یا جو چھوٹی چھوٹی شاخیں ہوتی ہیں، تو ہوا جدھر چاہتی ہے ان کا رخ موڑ دیتی ہے،
لیکن جب مضبوط تنا بن جاتا ہے تو پھر اس کو ہوا اپنے رخ پر نہیں لے کر جا سکتی. سو اسی طرح ہمارا تعلق بھی اپنی روایات سے ہونا چاہیے. ہمیں کبھی بھی اپنی روایات کو نہیں چھوڑنا چاہیے. مجھے ایک حدیث پاک یاد آئی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آپ نے ایک صحابی ہے ان کو ایک علاقے کا گورنر بنایا, امیر مقرر کیا, حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یعنی اپنی روایات پہ فخر ہونا چاہیے, اسے دقیہ نوش شمار نہیں کرنا چاہیے. ہم اپنی تہذیب سے کیوں بھاگیں؟ آپ کچھ مہمانوں کے ساتھ کھانا تناول کر رہے تھے اس علاقے کے اندر, ایک لقمہ زمین پر گر گیا, آپ نے اٹھایا, اسے صاف کیا اور اسے کھا لیا. اب لوگ اشارے کرنے لگے جو وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے اور معیوب سمجھنے لگے. تو آپ سمجھ گئے کہ یہ مجھے روکنا چاہ رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ دیکھو میں عجمی لوگوں کی خاطر, دوسرے لوگوں کی خاطر پیارے آقا علیہ السلام کے احکامات کو نظر انداز نہیں کر سکتا ہوں. یہ میرے آقا کا حکم ہے کہ اگر تم سے لقمہ گر جائے اور وہ کھانے کے قابل ہے تو اس رزق کی بے حرمتی نہ کرو, اسے اللہ کی نعمت سمجھ کر استعمال کر لو. تو آپ نے یہ عمل کر کے بتایا کہ آپ کہیں بھی ہیں دنیا میں, کہیں بھی چلے جائیں, آپ کو چاہیے کہ آپ اس انداز سے جائیں وہاں پر کہ آپ اپنی خوشبو وہاں پر چھوڑ کر آئیں, آپ اپنا رنگ وہاں پر چھوڑ کر آئیں. یہ جو دین اسلام دنیا کے اندر پھیلا ہے اس کے کئی مطلب جو ہے وہ شاخیں بیان کی ہیں. اس میں ایک بات یہ ہے کہ یہ جو تاجر برادری تھی نا اصحاب رسول کے اندر اور پھر تابعین کے اندر, یہ تاجر برادری نے پوری دنیا میں اسلام پھیلانے کے لیے بڑا اپنا کردار ادا کیا ہے. اس کی وجہ یہ تھی جب یہ کسی علاقے میں جاتے, اب ان کا مقصد تو تجارت تھا نا, جیسے آج اگر کھیل کھیلا جا رہا ہے تو مقصد فقط کھیل ہو تو پھر آپ اسلام کہاں سے پھیلائیں گے؟ ان کا مقصد تجارت کے ساتھ ساتھ اسلام کو پہنچانا تھا. سو وہ اس انداز سے تجارت کرتے تھے کہ دوسرے لوگ دیکھ کر متاثر ہوتے تھے, وہ پوچھنے پر مجبور ہوتے تھے آپ کہاں سے آئے ہیں, کس سے تعلق ہے, کیا مذہب ہے, کیا مسلک ہے, اور کہاں کے رہنے والے ہیں, نام بتائیے, اپنا کام بتائیے. جب وہ تعارف کرواتے تھے وہ کہتے تھے کہ ہمیں بھی اس دین میں داخل ہونا ہے. جس کا انداز تجارت اتنا اعلیٰ ہے, جس کی دیانتداری, جس کی صداقت, جس کے پیمانے اتنے شاندار ہیں, تو دیکھیے کام وہ اپنا کر رہے تھے لیکن اسلام کے مطابق کر رہے تھے تو لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. ان کے پاس آداب تجارت ہے نا مفتی صاحب. جی ہاں, تجارت کے ذریعے وہ اصل میں تاجر خدا تھے, دین کے تاجر تھے. یعنی وہ دین کو بیچتے نہیں تھے بلکہ دین بانٹتے تھے. اور دیکھیے رسالت مآب بھی ایک تاجر کی حیثیت سے ہی رشتہ ازدواجی میں گئے نا, یعنی وہ شناخت بنا. کتنی خوبصورت بات کی مفتی صاحب نے کہ وہ تاجر ایسے تھے جو کردار چھوڑ کر آتے دوسرے ممالک میں. ہمارے والے تاجر ہوں یا باشندے ہوں وہ بد اخلاقی چھوڑ کر آتے ہیں, کرپشن کے کیسز چھوڑ کر آتے ہیں, یا پھر اپنے اثاثہ جات چھوڑ کے آتے ہیں, یا پھر ایسی نشانیاں چھوڑ کر آتے ہیں جو اخبار میں آ کے عیاں ہو رہی ہوتی ہیں. یہ دیکھیے جی یہ کیس نکل آیا, یہ معاملہ تھا. کردار کب چھوڑیں گے ہم؟ میں انتہائی شکر گزار ہوں مفتی وسیم بندگی کا اور مفتی عبدالقادر کا. آپ نے آج کے اس موضوع میں جس سنجیدگی کے ساتھ, خلوص کے ساتھ, دور اندیشی کے ساتھ نگاہ ڈالی ہے, میں سمجھتا ہوں ہم لوگوں کے لیے آسانی ہو گئی یہ بات کرنے کے لیے. اب ہم وہ کنزرویٹو سوچ لے کے نہیں بیٹھے ہوئے, ہم گرو کر رہے ہیں, ہم ڈیولپ ہو رہے ہیں. اور صرف ہم ہی نہیں, ہمارے ذریعے وہ سب ہو رہے ہیں جو اس پروگرام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. مفتی صاحب نے ایک بات کی تھی اس دہقاں والی, اس کھیت والی, اس دانے والی. میں آپ کی سما خراشی کرنا چاہتا ہوں. اقبال نے بھی یہی بات کی جو مفتی صاحب نے کہا, آشنا اپنی حقیقت سے ہو اے دہقاں ذرا, دانا تو, کھیتی تو, بارہ بھی تو, حاصل بھی تو, آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے, راہ تو, رہرو بھی تو, رہبر بھی تو, منزل بھی تو, وائے نادانی کہ تو محتاج ساکی ہو گیا, میں تو, مینا بھی تو, ساکی بھی تو, محمل بھی تو, شعلہ بن کر پھونک دے خاشاک غیر اللہ کو, خوف باطل کیا ہے کہ غارت کرے باطل بھی تو. اپنا خیال رکھیں گے آپ, اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے ملک پاکستان کا, اللہ کے فرمان کا. ویس ربانی کو دیجیے گا اجازت.